الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ زکوٰۃ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی جگہوں پر جاتی ہے کہ جو اس کا شرعی مصرف نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زکوٰۃ ایسی جگہ پہ دیتا ہے کہ جو ان 8 مصارف میں نہیں آتی، اگر تو اس کو علم تھا، اس نے قصداً دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اسے دوبارہ دینی پڑے گی۔ اگر اس نے جہالت کی بنا پر یا غلط فہمی کی بنیاد پر دی، پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس زکوٰۃ کو واپس دینے کا مطالبہ کرے۔ اگر اس کو واپس نہیں ملتی تو چلو وہ اس کی طرف سے اس سال تو ادا ہو گئی، کیونکہ لا علمی تھی، جہالت تھی، غلط فہمی تھی، لیکن آئندہ وہ ایسی غلطی کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ کون کون سی جگہیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اپنی زکوٰۃ کسی ایسے بندے کو دینا کہ جس کی کفالت آپ کے ذمہ فرض ہے۔ مثلاً آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو زکوٰۃ دینا، یا اپنی اولاد میں سے جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے ان کو زکوٰۃ دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کو دی ہوئی زکوٰۃ شمار نہیں کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ، اپنی زکوٰۃ ایسی جگہوں پر لگانا یا ایسے اداروں کو دینا کہ جو ادارے ان 8 قسموں میں نہیں آتے۔ لیکن پہلے یہ مسئلہ میں نے بیان کیا تھا اپنے فہم اور سوچ کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس دفعہ چاہا کہ میں اس مسئلے کو اچھی طرح دیکھوں کہ کبار عرب علماء اور جو بڑے بڑے ان کے جو ویب سائٹس ہیں، شیخ صالح المنجد ہیں، اور اسی طرح جو بڑے عرب کی جو لجنہ دائمہ اور ان کے جو فتاوی جات ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ کیا یہ جو ہسپتال، یہ اسکول اور یہ جو ادارے بنائے جاتے ہیں ٹرسٹ کے نام سے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ واللہ العظیم میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ان سے بالکل موافقت نکلی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مسئلہ بیان کیا تھا، تو کسی نے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کہا۔ ففرح بذلک ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود اس پہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ شکر میرا اجتہاد ٹھیک نکلا۔ ان کبار علماء کرام کا جب میں نے پڑھا، الحمدللہ انہوں نے تفصیل ذکر کیا کہ کس کس کو زکوٰۃ جائز نہیں لیکن ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے مسجدیں بنانا، مدارس بنانا، ہسپتال بنانا اور اسی طرح یہ سکول بنانا، یہ سب زکوٰۃ کے پیسوں سے ناجائز ہے۔ مدارس کے اندر زکوٰۃ کے پیسے دینا کہ جی اپنی بلڈنگ بنا لیں، پلستر کروا لیں، ٹائلیں لگوا لیں، سپیکر لگوا لیں، صفیں خرید لیں، یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طرح ہسپتالوں کے اندر پیسے دینا اور اسی طرح سکول بنانے کے لیے پیسے دینا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف ذکر کیے، اللہ نے کہا کہ ان کو دو، آپ ان کو مالک بنائیے، آپ اداروں کو مالک بنا رہے ہیں۔ تملیک، انہوں نے یہی نقطہ لکھا ہے کہ اس میں اصل تملیک ہے، انما الصدقات للفقراء، یہ لام تملیک کا کہ ان کو مالک بنا دو ان چیزوں کو۔ اور یہ جو ادارے ہوتے ہیں اس میں ملکیت نہیں آتی کسی کی۔ جو رفائی ادارہ ہے اس میں مالک کوئی نہیں ہوتا، جو وقف ادارہ ہوتا ہے اس میں مالک کوئی نہیں ہوتا۔ وقف للہ باللہ ہوتی ہیں، کوئی اپنے نام پہ پراپرٹی قانونی طور پہ کروا لے، وہ ایک سیکیورٹی کے طور پہ وہ کرتا ہے، وہ ایک چیز الگ ہے۔ اصولی طور پر وقف ادارے جو ہوتے ہیں یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر تو تملیک کی بات ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ میں تم مالک بناؤ، اور جو چیز وقف ہوتی ہے اس کا مالک کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک وقف ادارے کو زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ نے کس کو مالک بنایا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بلڈنگ بن گئی، اتنی بڑی بلڈنگ، کیا اسلام نے اس غرض کے لیے کہا ہے کہ زکوٰۃ دیجیے؟ معاشرے کے غرباء، فقراء، مساکین اور یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ آپ کہتے ہو کہ جی جو بیمار ہوتا ہے میں اس کو اسپتال میں سہولت پرووائڈ کرتا ہوں، آپ مسکین کو پیسے دیجئے، غریب کو پیسے دیجئے، وہ جہاں سے چاہے علاج کروائے۔ آپ کہتے ہو جی ہم نے سکول کھولا کہ اپنا بچہ یہاں پر داخل کروائیں، ہم اس کو فری پڑھائیں گے۔ پورے معاشرے میں آپ کا بچہ احساس کمتری کا شکار ہے، آپ لوگوں کے بچوں کو
احساس کمتری میں ڈال رہے ہوں کہ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے ان بچوں کو پڑھاتے ہیں. پورے معاشرے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ادارہ اس قسم کا ہے. پھر فارم فل کروائے جاتے ہیں. یہ تو سیدھی بات ہے کہ انسان کی تذلیل ہے. آپ اس کو پیسے دیں، وہ جیسے چاہے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروائے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اتنی بڑی بلڈنگیں بنا دی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر چودراہٹیں چلتی ہیں، پھر اس کے اوپر عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر کاروبار کیے جاتے ہیں. میرے بھائیو، قطعاً ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. آپ زکوٰۃ یقیناً ان 8 قسموں کے اندر تقسیم کیجیے اور اپنے ہاتھ سے تقسیم کیجیے. اور آئیے اب مدارس کا معاملہ جو ہے، مسجد بنانا، اس پر تو زکوٰۃ اہل علم نے کہا نہیں لگتی. ہاں ایسا علاقہ کہ جو پورے کا پورا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، تو اس پورے علاقے میں جہاں رہتے ہی سارے مستحق ہیں، سب زکوٰۃ کے مستحق رہتے ہیں، اس جگہ پر آپ اگر ضرورت کے تحت زکوٰۃ کی مسجد بناتے ہیں تو اہل علم کہتے ہیں یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مسجد بنا سکے. تو مسجد ذاتی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اپنا زکوٰۃ کا پیسہ مسجد پر لگاتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنی ذاتی ضرورت پہ زکوٰۃ کا پیسہ لگایا، کیونکہ مسجد آپ کی ذاتی ضرورت ہے. تو آپ کیا زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ اگر آپ ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر ناجائز ہے کہ آپ مسجد پر پیسے لگائیے. مدارس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جو شہروں کے مدارس ہیں نا، ان پر تو قطعاً زکوٰۃ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارا مدرسہ ہے، یا اس طرح شہر کے جو مدرسے ہیں، یہاں پر آپ لوگ اپنی زکاتیں دیتے ہو، پھر اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہو. آپ یہ بتلائیے، یہ آپ اپنی زکوٰۃ اپنے اوپر نہیں لگا رہے. آپ کی بچی یہاں پر پڑھنے آتی ہے، آپ کا بچہ یہاں پر پڑھنے آتا ہے، آپ ہمیں زکوٰۃ بھی دیتے ہو، اور وہ زکوٰۃ کن پر خرچ ہوتی ہے؟ آپ کے بچوں کے اساتذہ پر. گویا کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود اپنے پیٹ میں دوبارہ داخل کر رہے ہیں. وہ مدارس کہ جو وہی حکم جو مسجد کا ہے، اسی قسم کے مدارس کہ جہاں پر فقراء غرباء طالب علم پڑھتے ہیں، اور ان مدارس کے پاس ان کا نظام چلانے کے لیے کچھ متبادل نہیں ہے، اور اسی طرح وہاں پر مساکین اساتذہ کرام ہیں. ایسی کیفیت اور جو ایسے ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو سمجھ آتی ہے. جہاں پر جو شہری مدارس ہیں، یہاں پر آپ خیرات دیجئے، اللہ کے راستے میں ویسے خرچ کیجئے. ہمارے اوپر خالی زکوٰۃ تو فرض نہیں نا، یہ یاد رکھیے گا، خالی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر خرچ کرنا حق بنتا ہے تو وہاں پر خرچ کرنا لازم ہو جاتا ہے. ایک علاقے کے رہنے والے لوگوں پر اس علاقے کی مسجد اور اس علاقے کے مدرسے کو زکوٰۃ کے علاوہ پیسوں سے چلانا لازم ہوتا ہے. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف زکوٰۃ سے ہی سب کچھ کریں گے تو یہ درست نہیں ہے. اگر آپ اس مسئلے پر دیکھیں، عرب علماء کو یا محققین کو یا مصارف زکوٰۃ پر جو سلف نے لکھا ہے اس تحریروں کو پڑھیے. ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کا استعمال بہت غلط سمت پہ چل پڑا. اسی وجہ سے آج تک ان زکوٰۃوں کے اندر برکت نہیں آئی، جو کروڑوں خربوں کی صورت میں نکلتی ہیں، لیکن آج تک فقیر اسی طرح بیچارہ معاشرے میں جی رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ حقدار کو اس کا حق دیا ہی نہیں جاتا. پھر بعض لوگ ان مدارس کے اندر، ابھی کراچی کے ایک محتمم کا میں بتاتا ہوں آپ کو، جو مرا اور اس کے بعد اس کی جو وراثت تقسیم ہوئی نا، عدالت نے جو اس کے کیس نکالے، وہ پتہ نہیں کتنے کھرب اور ارب روپے تھے جو اس کے بچوں میں بعد میں وراثت بن رہے تھے. اب ایک ساری زندگی مدرسے میں پڑھانے والا جس نے کاروبار بھی نہیں کیا، اس کی پراپرٹی اس کے ذاتی اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ ان مدارس کے نام پہ جو زکاتیں اکٹھی ہوتی ہیں، اس میں خرابیاں بھی بہت زیادہ ہیں. واللہ صرف اور صرف آپ ان 8 مصارف میں دیجئے، بلکہ یہاں تک کہ آپ مدارس والے طالب علموں سے فیس لیں اور اصحاب زکوٰۃ سے کہیں کہ تم ان طالب علموں کو پڑھتے ہیں جو ان کی طرف سے فیس ادا کر دو، ہم ان کا ہاسٹل فیس 5000 روپیہ پر منتھ لیں گے، آپ ان طالب علموں کی طرف سے آ کے ہمیں 5000 روپیہ جمع کرو. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، جس میں وہ خرچہ بھی نکالیں، بل بھی نکالیں، اساتذہ کی تنخواہیں بھی نکالیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس طریقے کی طرف بڑے بڑے جامعات کے اندر پڑھانے والے ذہنی طور پر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ہمارے مدرسوں کو لگتی ہے، یہ بہت حقدار ہیں زکوٰۃ کے.
لیکن کبھی انسان چلتے ہوئے طریقے سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی سوچے کہ اس سے علاوہ بھی کوئی چیز حق ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی ایک بہت خراب صورت جو ہمارے معاشرے میں کہ زکوٰۃ بنڈل اور اس کا مال خرید کر لوگوں میں تقسیم کرنا۔ واللہ اس پر بھی اہل علم نے لکھا کہ آپ کسی کے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ مساجد کے علماء قراء کو سوٹ تحفہ کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کو 1 سال کے بعد تحفہ دو تو اپنی جیب سے دے دو، تو یہ بھی نہ کرو کہ کسی غریب کا حق اس کو دے دو۔ سال بعد دیا اور وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے، کسی کو کوئی جوتا لے کر دیا تو زکوٰۃ کے پیسوں سے، اور بعض کا حال تو یہ ہے کہ وہ دکان سے جو 10 20 50 روپے بھی کسی کو دیتے ہیں نا، وہ بھی کاپی پر نوٹ کرتے ہیں کہ سال بعد اس کو میں نے زکوٰۃ سے کاٹنا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنی زکوٰۃ وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کو اسی طرح اٹھا کے غریب اور فقیر کو دیجیے، وہ اس کا راشن خریدے، وہ اس سے جو مرضی کرے، آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کے مال میں تصرف کرو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے کسی سے قرض لینا، وہ آپ کو کہ راشن کی صورت میں دوں گا، آپ کو قبول ہے؟ آپ کو کہ میرا حق ہے، تو کون ہوتا ہے میرے پیسوں سے راشن؟ پھر اس میں 2 صورتیں، ایک ہے کہ میری دکان ہے، میں کہتا ہوں یار میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، میری جو جس چیز کی دکان ہے نا یہی چیز لے لو اور باہر بیچ کے پیسے لے لینا، یہ صورت الگ ہے۔ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی پھر کاروبار کرتے ہیں، دکانداروں نے بڑے بڑے بورڈ لگوائے ہوتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں جی 100 بنڈل تیار کر دو میرا، 500 بنڈل تیار کر دو میرا۔ کیا مسکین غریب صرف روٹی کا محتاج ہے آپ کے معاشرے میں؟ اس کے گھر کے بل، اس کے کرائے اور اس کی دوا دارو اور اس کی یہ ضروریات نہیں ہے؟ بھائیو یہ تصرف غلط ہے، ان کو پیسے پکڑائیے، وہ جس طرح چاہیں جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ لیا گیا، حالانکہ وہ مستقل طور پر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ اگر ان میں کوئی غریب اور فقیر ہے تو وہ اس زمرے میں ہے۔ مساجد کے قراء، مساجد کے اساتذہ اور اسی طرح مساجد کے خادم، اب ہم سمجھتے ہیں، ہمارے مثال کے طور پہ مسجد کے خادم صاحب ہیں، وہ ریٹائر فوجی ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ ملتی ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو کہ یار یہ تو غریب آدمی ہے، اس کو مسجد کیا دیتی ہوگی، تو اس کو میں زکوٰۃ پکڑا دیتا ہوں، اللہ کے بندوں پہلے دیکھ تو لو وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر تو کسی مدرسے کا رہنے والا استاذ، مدرسے کا، مسجد کا امام، اگر وہ واقعتاً مسجد کی تنخواہ اس کو تھوڑی ہے، اس کے بچے ہیں، اس نے شادی کے معاملات کرنے ہیں، اس کی اور ضروریات ہیں، اور مسجد کی تنخواہ اس کے لیے تھوڑی ہے، یقیناً وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کیجیے۔ لیکن ہر امام کو اور ہر ایسے بندے کو اگر آپ زکوٰۃ کا مستحق سمجھتے ہیں تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان ائمہ اساتذہ میں سے زکوٰۃ دینے والے بھی موجود ہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی ہم غور کریں۔ پھر اکثر ہمارے ہاں یہ تصور ہوتا ہے بیوہ کو دے دو، نبینے کو زکوٰۃ دے دو، جی اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، اس کو بیچارے کو نظر نہیں آتا، چلو اس کو زکوٰۃ دے دو۔ کچھ مصارف ایسے ہیں جو ہم نے خود اپنے ذہنوں سے سوچ کے بنا رکھے ہیں۔ میرے بھائیو یہ مصارف نہیں ہے، کسی کا نبینہ ہونا، وہ کیا پتا وہ آپ کی 2 آنکھوں سے زیادہ تیز ہو، اور آپ دیتے ہو بیوہ کو، اور کیا پتا وہ بیوہ کتنے لوگ یا کتنی وہ صاحب استعداد ہو اور کتنی باصلاحیت ہو۔ اس لیے خدا را یہ زکوٰۃ آپ کے ذمے، ایک تو زکوٰۃ کو اسی طرح نکالنا فرض ہے، اور دوسرا آپ کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ جس کو دے رہے ہو کہ یہ دیکھو کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں۔ دیکھو جس کے منہ کو لگ چکا ہے نا، جس کی ضرورت بن چکی ہے، اس نے آپ سے مانگنا ہی مانگنا ہے، اس کو یہ ساری آیتیں اور دلائل بھی دکھاؤ گے نا، وہ الٹا کہے گا، وہ خلاف بولے گا، وہ کہے گا نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ہے، کیوں؟ اس کی مجبوری ہے، اس کا نظام خراب ہوتا ہے، اس نے آپ کو قائل کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، آپ کہو کہ میں ان 8 قسموں سے باہر اپنی زکوٰۃ نہیں دیتا، بس یہ ہے اس کا اصل طریقہ۔ وگرنہ واللہ آپ کی دی ہوئی زکوٰۃوں سے بلڈنگیں تو بن رہی ہیں، اس سے عمارتیں بن رہی ہیں، اس سے لوگوں کے جو ہے نا وہ علاقے کے اوپر ایک اثر و رسوخ قائم ہو رہا ہے، لیکن غریب فقیر اسی طرح کا اسی طرح چل رہا ہے۔ اور جب بیچارہ وہ ایسی جگہوں پر جاتا ہے
تو اس سے فارم فل کروائے جاتے ہیں، اس بیچارے کو لائنوں میں لگایا جاتا ہے، وہاں پر پیسے دینے والا آتا ہے، اس کو VIP پروٹوکول کے ساتھ سب سے پہلے وہ چیز دی جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم زکوٰۃ کے اندر بھی غریب کو ذلیل کر کے رکھ دو۔ اور یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ زکوٰۃ کو اس طریقے سے تقسیم کرنا، ہاں ایک وہ بندہ کہ جو دماغی طور پر درست نہیں ہے، یا شریعت میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حجر، محجور، یعنی جس بندے پر اس کی عقل کی کمزوری کی وجہ سے پابندی لگا دی گئی تو خرید و فروخت نہیں کرے گا، ایسے بندے کو آپ کوئی چیز خرید کر دے سکتے ہو، اس کی ضرورت ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، یار اس کو میں نے پیسے پکڑائے، اس کو سمجھ نہیں آئی، لہذا میں اس کو یہ چیز دے دیتا ہوں، یہ اس صورت میں اہل علم نے لکھا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بندے کے مال کو آپ اپنی مرضی سے اس کو کسی جنس میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، نقدی کی صورت میں آپ پیسے پکڑائیں، وہ جہاں چاہے اس کو خرچ کریں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔